الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلم وما للظالمين من أنصار صدق اللہ العظیم۔ حضرات محترم، سورہ بقرہ کا درس 37واں رکوع اور 269 آیتیں کا درس ہو گیا، تیسرا پارہ ہے۔ گزشتہ درس میں بڑی اچھی باتیں ہم نے سنی کہ مسلمانوں اپنے مالوں پاکیزہ مال سے خرچ کرو، جو ہم تمہارے لیے زمینوں سے نکالتے، عشر خراج اس پر گفتگو ہوئی، اور ناپاک خبیث مال سے خرچ کرنے کا قصد ارادہ بھی نہ کرو۔ کیوں کہ تم خود بھی ان کو لینے والے نہیں ہو، مگر اس حال میں کہ چشم پوشی کرو۔ جان لو اللہ بے پرواہ اور تعریف والا ہے۔ شیطان تمہیں ڈراتا ہے فقر سے اور تمہیں بے حیائی کا حکم دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں تمہارے خرچ کرنے پر مغفرت اور اضافے کا وعدہ فرماتا ہے۔ اللہ وسعت والا، علم والا ہے۔ اللہ عطا فرماتا ہے حکمت، یؤتی الحکمت، جس کو چاہے علم نافع عطا فرمائے، اور جس کو اللہ تعالیٰ نے حکمت عطا فرمائی یقیناً انہیں خیر کثیر عطا ہوا، اور نصیحت نہیں حاصل کرتے مگر عقل مند، الباب، اولو الالباب۔ آج کے اس موضوع پہ جو انفاق فی سبیل اللہ سورہ بقرہ کے آخر میں یہ موضوع شروع ہے، کیونکہ انسان کے فطرت میں بخل ہے، وَأُحْضِرَتُ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، تو اس لیے رب کریم نے وعدہ کیا کہ تم خرچ کرو، میں تمہارے مال میں اضافہ کروں۔ لیکن انسان کی فطری محبت مال سے ہے، وہ بھائی سے بھی لڑ جاتا ہے، وہ باپ سے بھی لڑ جاتا ہے، پڑوسی بھی لڑ جاتے ہیں، اور ہر وہ انسان اس کے نگاہوں میں برا ہے جو ان کو پیسوں کے نقصان دے۔ ہر انسان جو ان کو 2 روپے کا فائدہ دے وہ اس کے سر کا تاج ہے، کہتے بڑا اچھا انسان ہے ماشاءاللہ۔ کسی کو وہ کہتے ہیں وہ کچھ قوم تھی بڑی دولت پرند تھی، بولے یار جنت میں جاؤ گے جانا، بولے یار جتنے 2 روپے دی خیر ہو، بولو کس ملک میں جاؤ گے جہاں 2 ریال مل جائے۔ تو رب کریم نے فرمایا جو بھی تم خرچ کرو، وما انفقتم من نفقات، اپنے نفقات سے، او نظر تم یا نظر مانو، من نظر کسی نظر سے، اللہ اسے جانتا، فإن اللہ یعلم وما للظالمین من انصار، ظالموں کا نہیں ہے کوئی مددگار، ظالموں کا مددگار نہیں ہے جو ظالم نہ ہو۔ یہاں ظالم سے مراد کامل فرد ہے۔ ظالم ایسے انسان مسلمان بھی ہو سکتے لیکن یہ فرد کامل نہیں ہے۔ والکافرون هم الظالمون، جو تیسرے پارے کے پہلے صف میں ہم نے 254 نمبر آیت میں پڑھا کہ ظالم جو ہے کافر ہی ظالم ہے۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جو اللہ کے نازل کردہ پر فیصلے نہیں کرتے وہی ظالم، یعنی کافر۔ یہاں نظر کی بات ہے، اس پر تھوڑی سی گفتگو کریں گے۔ یہ مسئلہ اختلافی بھی ہے اور مشکل بھی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں ہم تو نظر و نیاز کرنے والے ہیں، بولے یہ نظر ہوتی کیا چیز ہے؟ بس پھر یہاں گاڑی رک جاتی ہے، یہ پتہ نہیں ہے۔ وہ جو ہم خیرات کرتے ہیں نا وہ نظر آتے ہیں، بھائی یہ کیا بات۔
شرعی نظر صرف اللہ ہی کے لیے ہو سکتی ہے. اب ہم یہ پتہ نہیں کہ شرعی کون سے یہ عرفی کیا ہے اور لغوی کیا ہے، ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے. تم نے نظر کی نا، بولا ہاں، کون سی نظر کی، یہ تو ہمیں پتہ نہیں ہے. اچھا بالفرض کسی کو پتہ چل جائے تو نے نماز پڑھی، کون سی نماز، وہ فرض بھی پڑھے، سنت بھی پڑھے اور نفل بھی پڑھے، واجب بھی پڑھے، جیسے ابھی ہم نے چاروں پڑھی، سنت غیر مؤکدہ بھی پڑھی، پھر فرض پڑھی، پھر سنت پڑھی، پھر نفل پڑھی، پھر واجب پڑھی. یہ کیا ہوتی ہیں؟ وہ جو ہوتی ہیں بس یہاں پہ گاڑی رک گئی. موبائل کے بارے میں اگر پوچھیں الف سے لے کر یا تک، پھر ایسے نہیں ہے. سم کیا؟ ارے اس میں نمبر لکھے جاتے ہیں، اس میں یہ. اور میموری کارڈ کیا ہے؟ جس میں ڈیٹا جمع ہوتا ہے. بیٹری کیا ہے؟ جو اس کو وہ اس کے بارے میں سب کچھ پتہ ہے، لیکن اس کے بارے میں نہیں پوچھو کہ نماز کیا ہے. وہ جو پڑھتے ہیں، وہ جو یوں کرتے ہیں، وہ نماز ہے نا. اچھا اس میں فرض بھی ہوتے ہیں اور رکن بھی ہوتے ہیں، شرائط بھی ہوتے ہیں. ہاں یہ کیا ہوتے ہیں؟ وہ ہوتے ہیں نا، اس میں رکن بھی ہوتے ہیں، فرض بھی ہوتے ہیں، شرائط بھی ہوتے ہیں. یہ ہوتے کیا ہیں یہ پتہ نہیں ہے. تو مولوی صاحب بھائی آپ کو اپنی گاڑی کے بارے میں تو پتہ ہے کہ یہ ٹائر ہے، اس کا یہ کام ہے، یہ انجن ہے، اس کا یہ کام ہے، اس کا بریک کا یہ کام ہے، کلچ کا یہ کام ہے. لیکن اگر شریعت کے بارے میں، ہاں اللہ کے نبی نے ارے ایک وقت آنے والا ہے دنیا کے بارے میں پوچھو، سورج سے بھی فائدہ اٹھا کے زندگی کو سنواریں گے. سنوارتے نہیں سنوارتے، لیکن دین سے دن بدن دوری ہوگی. یہ اب بہت زیادہ سنتے ہیں ہم نظر و نیاز کرنے والے، لیکن کسی سے یہ بھی پوچھو، یہاں تو شغلہ بیان لگے رہتے ہیں، لیکن اسے اگر پوچھو ذرا حضور سائڈ پہ بتائیے نظر و نیاز کیا ہے، وہ جو ہم کرتے ہیں وہ جو دوسرے نہیں کرتے. بس یہاں پہ کیونکہ اس غریب نے پڑھا ہی نہیں ہے، اردو کتاب میں پڑھا، جو نظر نہیں کرتا اس کا یہ جو. تو ایک ہے، اس پر گفتگو کریں گے، کیا شرعی نظر، یہ غیر اللہ کے لیے شرک ہے، کیونکہ اس کے معنی ہے غیر لازم عبادت کو لازم کر لینا. یہ قرآن سے میں مثالیں دوں گا، ٹھیک ہے نا. ہاں اس نظر کا صرف اولیاء اللہ کے غریب مجاور بھی ہو سکتے ہیں. مصرف شاہ عبداللہ غازی، میرے یہ کام ہو گیا تو شاہ عبداللہ غازی کے مزار پہ اللہ کے رضا کے لیے میں نے نظر مانا، ان کے غریبوں کو جو ہے وہ ایک دیگ بریانی کھلاؤں گا، جو وہاں رہتے ہیں طلباء ہیں، ان کے مزار کے قریب جو مدرسہ ہے. اور یوں بھی کہہ سکتے اس کا ثواب شاہ عبداللہ غازی کے لیے. تو یہ نظر اللہ کی ہے. لغوی نظر بمانے نظرانہ مخلوق کے لیے بھی ہو سکتے ہیں. جیسے ایک لونڈی نے عقائد و جہان علیہ الصلوۃ والسلام کسی جہاد پہ گئے، وہ لگا عقائد و جہان سلامت واپس آئے تو میں دف بجاؤں گی. دف جانتے ہو نا، دف. یہ نظر لغوی ہے. نظر شرعی کا پورا کرنا فرض ہے، نظر لغوی کا پورا کرنا بہتر ہے کہ وہ وعدہ پورا کرنا اچھی بات ہے. تو یہاں فرمایا ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے، سے پتہ چلا کہ نیکوکاروں مسلمانوں کا مددگار ہے. یہاں علامہ فیروز آبادی القاموس المحیط میں لکھتے ہیں کہ نظر کا معنی ہے تاوان، کسی چیز کو واجب کرنا، اللہ کے لیے منت ماننا. پھر آگے کہتا ہے علامہ راغب اصفہانی نظر کا شرعی معنی بیان کرتے ہوئے وہ اپنے کتاب المفردات میں لکھتے ہیں کہ نظر یہ ہے کہ تم کسی کام کے ہونے کی بنا پر اپنے اوپر ایسی عبادت کو واجب کر لو جس کو تم پر جو واجب نہیں ہے، لیکن کرنے پر، بعض نہ کرنے پر بھی کر لیتے ہیں. اگر میں اس سے بچ گیا تو میں اللہ کے لیے یہ کروں گا، تو یہ تو نہ کرنا ہو گیا. میں 2 رکعت نفل پڑھ، لیکن عبادت مقصودہ ہو. رب کریم نے نظر کا سورہ ال عمران میں آیت نمبر 35 میں پڑھیں گے، اذ قالت امرأۃ عمران ربی انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی. یا اللہ
فرماتے اے محبوب یاد کر جب عمران کی بیوی حضرت مریم کی والدہ نے نظر مانی، یا اللہ میں نے تیرے لیے نظر مانا جو میرے پیٹ میں آزاد، مجھ سے قبول فرما۔ بالوں کہتے ہیں نظر، اب وہ ان کو ابھی افراط اور تفریط، ایک تو سر سے نظر ہی مانتے، کہتے نظر ہے ہی نہیں، بھائی یہ قرآن میں ہے یار کیسی بات کرے، نظر اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ ابھی آیت سناتے تم، آج سورہ نساء کس میں؟ سورہ مریم میں آیت نمبر 26، فقولی انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا۔ اے مریم تم کہنا جب تم سے پوچھے کہ یہ کہاں سے بیٹا آیا تو یوں کہہ دینا صرف میں نے رحمان کے لیے، اللہ کے لیے میں نے روزے کی نظر مانی، میں آج کے دن کسی انسان سے بات نہیں کروں گی، بات نہ کرنے کا نظر میں نے مانی، میں بات نہیں کروں گی۔ اور ان سے پوچھو، کہتے ان سے کیسے پوچھیں گے، تو چھوٹا بچہ ہے۔ وہ پھر شروع ہو گیا عیسیٰ علیہ السلام، انی عبداللہ۔ سورہ حج میں آیت نمبر 29 میں وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ، اپنے نظروں کو پورا کرو۔ ابو الحیان اندلوسی کہتے ہیں کہ نظر کی دو قسمیں، ایک قسم جو ہے وہ حرام ہے، کیا ہے، اور دوسرا پیلا آم۔ یہ بچہ بڑا تیز کہتے حرام ہے، دوسرا کہ پیلا آم ہے۔ ارے بھائی یہ پیلا آم ہرا آم کی بات تھوڑی ہو رہی ہے، لیکن اس کی بات بھی کہ آم جو ہوتے ہیں جب کچے آتے ہیں وہ ہرے ہوتے ہیں، کہتے ہرا آم پیلا آم۔ ایک نے یہاں بولا بولے حرام ہے، میں نے بولا تو حرام کہتا ہے تو لوگ تو زیادہ تر پیلا آم خریدتے ہیں۔ وہ یوں مجھے دیکھ رہے، یہ کیا کہہ رہے ہیں بھائی، تو ہرا آم کہہ رہے تو پیلا آم بھی کہہ دو۔ میں نے بولے اس کے علاوہ تو آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ حرام کیا ہوتا ہے اور حلال کیا ہوتا ہے، بس یہ تو نے سیکھ لیا حرام ہے۔ بعض لوگ جو ہے نا بڑے چالاک ہوتے ہیں، بعض مولوی بھی میں نے دیکھے بڑے چالاک۔ اس دن ایک مولوی لگا ہوئے، اب اس نے اپنا بڑاس نکال دیا، لیکن ایسے ہوشیار تو سوشل میڈیا پر بڑا کام کرتا ہے نا، اور لوگوں کو صحیح اس نے نا اپنی وہ جادوگری اس پر پکاتا ہے۔ کہتے ہیں میں جو ہے نا میں وہ کہا ترک گیا، ارے تو ترک میں بڑے بدعات ہیں۔ اب دیکھیں انداز کیسا ہے، بڑی بدعتیں ہیں۔ وہاں گئے، رمضان کا مہینہ تھا، لوگ تراویح پڑھ رہے تھے، اب بس مجھے یوں آخر میں بس میں تو یوں سا لاعبد ما تعبدون والا اللہ اکبر، لم یلد ولم یولد اللہ اکبر کہتے۔ میں نے بولا یا اللہ، اب اس کو بدعت کہہ رہے ہیں آپ۔ وہ سورہ کافرون کی آخری 3 آیت پڑھ رہے ہیں اور سورہ اخلاص کی آخری 3 میں بولے پوری تراویح پڑھی، لیکن بھائی یہ بدعت کیسے ہوئی؟ اب چونکہ ترک اہل سنت و جماعت ہے، ان کے غصے بھی ویسے بھی ترک جو خلافت عثمانی گزری اس پر جو تاریخ بنائی گئی، اب اسے جو ہے نا یہ دوسرے لوگ بڑے جلتے ہیں کہ بھائی یہ دنیا والوں کو نے سورے طریقے بتا دیے، یہ تو خلافت عثمانی تو پوری اہل سنت جماعت کی۔ اب چونکہ ترک سے ان کے نہیں بنتی وہاں سب ماشاءاللہ، تو اب کس انداز سے کہ بھائی ہم نے تو بولا کہ آج پڑھی پھر نہیں پڑھیں گے، چلتے چلتے آخر میں کیا کرے، کہتے آخر میں کہتے دیکھیں کوئی اور ہوتا تو فتویٰ لگا لیتے، ہم کسی کو یہ نہیں بولتے کہ جہنمی ہے۔ ارے تو بدعتی جہنمی کا ہی نام ہے۔ اب کس انداز سے ان کو جہنمی کہہ دیا، کس انداز سے ان کے پیچھے نماز پڑھنا چھوڑ دی، لیکن عوام کو ایسے کہہ دیا ارے ہم تو نہ لڑتے نہ جھگڑتے۔ یعنی وہ زہر ایسے میٹھا شہد میں ملا کے دیا تاکہ ان کا بھی بیڑا غرق ہو جائے، لوگوں کو بھی بتا دیں کہ وہ جہنمی میں، اور آپس میں جو ہے نا یہ بھی بول دیں کہ ہم تو فرقہ واریت نہیں کرتے۔ ارے اور فرقہ واریت کے سینگ ہوتے ہیں کہ تو نے بدعت کا، بدعتی کس کو کہتے ہیں؟ جہنمی کو تو کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کل بدعت ضلالہ و ضلالہ فی النار، ہر بدعت جو گمراہی ہے گمراہ والا جہنمی ہے۔ تو اس سے بچو، حرام سے اللہ بچائے، جو غلط ہے ان سے بچنے کی کوشش کیا کرو، لیکن ایسا نہیں کہ ہر چیز پر بس یہ بدعت اور یہ بدعت۔ مستحب کئی اعمال ایسے ہیں جن پر اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ حرام وہ نظر ہے جو اللہ کی اطاعت میں نہ ہو، اور زمانے جاہلیت میں زیادہ تر نظریں ایسے تھی، حرام نظریں بتوں کے لیے۔ اور دوسری قسم مباح ہے، جائز۔ مباح کس کو کہتے ہیں؟ جس کے کرنے میں
ثواب نہیں ہے، نہ کرنے میں گناہ نہیں ہے۔ مسلمان سمجھتے ہیں کہ ابھی آج نظر کے بارے میں سنو گے پھر آئندہ نظر نہیں مانو گے، ہاں پھر نہیں وہ کہ ہم تو بڑے ہم تو جنتی، ہم تو نظر مانتے ہیں، فجر کی نماز پڑھتے ہو، کبھی کبھار ویسے پڑھ لیتے ہیں، عید کے دن ویسے پڑھ لیتے ہیں۔ آج تمہیں پتہ چلا کہ نظر کیا ہے۔ مباح کام میں آپ سب جانتے ہیں کوئی ثواب نہیں ہوتا، کہ کرنے پہ اور چھوڑنے پہ گناہ نہیں ہوتا۔ نظر مباح ہے، اس نے پوری زندگی میں نظر نہیں مانی۔ کوئی دنیا کا کائنات کا کوئی مفتی نہیں اس پر فتویٰ لگا دے۔ آگے حدیث بھی سناؤں گا کہ نظر کون مانتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا بخیل، کنجوس، کہتے ہوتا تو وہ ہے جو منظور خدا ہوتا ہے، کنجوس کے مال سے تھوڑا سا مال نکل آتے ہیں۔ یہ دیکھیں پوری حدیث یہاں پہ انہوں نے نظر پہ حدیث یہاں پہ جمع کیے کہ نظر کون کون لوگ جو ہے وہ نظر مانتے ہیں۔ نظر اچھا یہاں پہ ابھی چل رہے ہیں حدیث سے بات۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کیوں کہ یہ برا کیوں ہوتا ہے کہ یہ اللہ کے ساتھ شرط لگاتا ہے۔ کیا لگاتا ہے؟ یا اللہ اگر تو نے میرا یہ کام کر دیا، میرے بیٹے کو نوکری لگا دی، میرا یہ کام کر دیا، مجھے ایک مال دے دیا، میں تیرے لیے ایک روزہ رکھوں گا۔ اللہ کے ساتھ شرط لگا رہا ہے تو یہ اچھا انسان ہے۔ تیرے لیے جو اگر تو نے لاکھ روپے دے دیے، 1 روپے تیرے نام پہ فقیر کو دے دوں گا۔ واہ کیا بات ہے، یہ نظر کی حقیقت ہوتی۔ تو اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ کنجوس کے مال سے وہی ہوتا تو وہی جو اللہ کو منظور ہوتا ہے، لیکن اس کنجوس کے مال سے تھوڑا سا مال نکل جاتا ہے۔ جو اللہ کے اطاعت میں نظر مانے اس کو پوری کرے، جو اس کے نافرمانی میں کرے، معصیت کرے، وہ نہ پوری کرے۔ ابو ہریرہ نے فرمایا، روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نظر نہ مانا کرو، کیونکہ نظر تقدیر سے مستغنی نہیں کرتی، نظر تو صرف بخیل آدمی مانتا ہے۔ بخیل انسان۔ آگے چلتے ہیں، نظر کے بعد ہمیں کچھ باتیں سنیں۔ دوسری قسم مباح ہے، کبھی کسی کام کے ساتھ مشروط ہوتی ہے، یا اللہ اگر تو نے میرا یہ کام کر دیا تو یوں کر دوں گا، ورنہ نہیں کروں گا، تیرے لیے روزہ رکھوں گا، اگر تو نے میرے بیمار کو صحت دی، پہلے روزہ رکھو، پہلے صدقہ کرو، صدقہ بہتر ہے۔ اور کبھی مطلق ہوتی ہے، ہاں مطلق صحیح ہے، میں نے اللہ کے رضا کے لیے اپنے اوپر ایک نو روزہ فرض کر دیا، نظر کر لیا، یہ صحیح ہے۔ مثلا اگر فلاں مرض سے شفا پا جاؤں تو میں 1 دینار صدقہ کروں گا، مرض سے شفا پاؤں، یا اللہ یہ تو شفا دے گا تو تیرے لیے 1 دینار صدقہ کر دوں گا۔ یہ نظر مشروط ہے۔ یا میں اللہ کے لیے 1 غلام آزاد کروں گا، اللہ کی رضا کے لیے۔ علامہ حسکفی رحمۃ اللہ علیہ حنفی یہ لکھتے ہیں، اکثر عوام جو فوت شدہ بزرگوں کی نظر مانتے ہیں اور اولیاء اللہ کرام کا تقرب حاصل کرنے کے لیے ان کے مزارات پر جو روپے، موم بتی اور تیل کے نظر مانتے ہیں، وہ بالاجماع باطل اور حرام ہے۔ اب سنیں گے کہیں یہ تو دوسرے تو نہیں ہیں، بھئی یہ ہمارا عقیدہ، سنیوں کا عقیدہ ہے، کیونکہ سنیوں کی تقریر کبھی سنی نہیں ہے، درس قرآن بھی نہیں سنا، اور اکثر جو ہے نا ویسے خطیبوں کو سنو، اس غریب کو تو پتہ ہی نہیں کہ نظر کیا ہے۔ یہ ہمارے سنیوں کا عقیدہ ہے کہ ہم اولیاء اللہ کا نظر نہیں مانتے، ہم اگر اس کے لیے کرتے ہیں تو اصالہ ثواب، نظر اللہ کے لیے ہوتا ہے، سمجھ آئی؟ تقرب اللہ کا ہوتا ہے، اس کے لیے تو صرف اصالہ ثواب ہے، اس کے لیے تو نذرانہ اصالہ ثواب ہے۔ بالاجماع حرام اور باطل ہے، جب تک ان چیزوں کو فقراء پر خرچ کرنے کا ارادہ نہ کیا جائے۔ لوگ اس آفت میں بہت مبتلا ہیں، خصوصاً ہمارے زمانے میں۔ در مختار، علامہ ابن عابدین شامی، فتاوی شامی 3 کتابوں کا نام ہے۔ اب یہ جو
پہلے متن ہے اس کے اوپر انہوں نے لکھا، یہ جو علامہ حفظ کا بھی ہے. اب اس کے بعد جو سب سے اینڈ میں لکھا ابن العابدین، یہ بھی شامی. یہ کیا کہتے ہیں؟ یہ وہ فتاوی دنیا میں سب سے زیادہ پڑھا جاتا ہے عرب و عجم میں. فتاوی شامی بہت زیادہ پڑھا جاتا ہے، بڑا مدلل مستند ہے. یہ لکھتے ہیں مثلا کوئی شخص اولیاء اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے اپنی نظم میں کہتا اے میرے سردار فلاں بزرگ، اگر میرا گم شدہ شخص واپس آ جائے یا میرا بیمار صحت مند ہو جائے یا میری حاجت پوری ہو جائے تو میں آپ کے لیے اتنا سونا یا چاندی یا کھانا یا موم بتی یا تیل دوں گا. یہ نظر کئی وجوہ سے باطل و حرام ہے. یہ مخلوق کی نظر ہے اور مخلوق کی نظر باطل ہے اور حرام ہے، کیونکہ نظر عبادت ہے اور مخلوق کی عبادت جائز نہیں ہے. جس کی نظر مانی گئی وہ دنیا سے پردہ فرما گیا، اور جو دنیا سے پردہ فرما گیا وہ پھر کسی کا مالک نہیں ہوتا. اگر نظر ماننے والے کا یہ گمان ہے کہ وہ فوت شدہ شخص اللہ کے اذن کے بغیر تصرف کرتا ہے تو یہ اعتقاد کفریہ ہے. مسلمان اور سنیوں کا یہ عقیدہ نہیں ہے. ہم کہتے ہیں اگر کوئی کسی کے لیے دعا یا کچھ کرتا ہے فائدہ دیتے وہ بھی اذن اللہ، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذن اللہ. سنیوں کا عقیدہ ہم جو ہے نا سوشل میڈیا پر بیان کرتے ہیں، ادھر جو ہے نا جالی کو بھی جاتے ہیں، پھر بولے یہ ان کا وہ ہمارا نظریہ تھوڑی ہے. اگر اس نے یہ کہا کہ اے اللہ میں تیرے لیے نظر مانتا ہوں کہ اگر تو نے میرے مریض کو شفا دی یا میرے گمشدہ شخص کو لوٹا دیا یا میری حاجت پوری کر دی تو میں سیدہ نفیسہ کے مزار پر بیٹھے ہوئے فقراء کو کھانا کھلاؤں گا، یا امام شافعی یا امام لیث کے مزار پر بیٹھنے والے فقراء کو کھانا کھلاؤں گا، یا اس نے ان کے مساجد کے لیے چٹائی اور روشنی کے لیے تیل یا دیگر کاموں کے لیے روپیہ دیا جس میں فقراء کا نفع ہو. یہ نظر خاص اللہ کے لیے ہو اور شیخ کا ذکر صرف نظر کو خرچ کرنے کے محل کے لیے ہو کہ اس مزار پر یا مسجد میں بیٹھنے والے فقراء مستحقین پر ان چیزوں کو خرچ کر دیا جائے تو اس اعتبار سے، اور یہ بھی اگر کہہ دے کہ سوائے سال صاحب اس بزرگ کے لیے تو بالاجماع اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، یہ وہ جائز ہے. اور کسی غنی یا سید پر ان چیزوں کا خرچ کرنا پھر جائز نہیں ہے جو واجب نظر ہے. اور جو نظر مخلوق کے لیے مانی گئی ہو اس کو پورا کرنا حرام ہے، اور مزار کے متولی کے لیے اس کا لینا جائز نہیں ہے جب تک نظر ماننے والا اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے نظر نہ مانے اور فقراء پر اس کو خرچ کرنے کی نیت نہ کرے. یہ شامی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 128 پر مرقوم ہے. اس طرح بہت سارے علماء نے نظر کے بہت سارے قسمیں، سب سے زیادہ نظر کی تشریح میرے استاذ محترم نے دی، بڑی تفصیلی گفتگو. یہ آپ کو یہ ہو کہ ہم جو کرتے ہیں یہ نظر جان کہ رضا اللہ کی چاہتے ہیں، قرب اللہ کی چاہتے ہیں، تعظیم اللہ کی چاہتے ہیں، اور جن کا نام لیتے ہیں ان کا ایصال ثواب کا نیت ہوتا ہے. یہ اس میں کوئی، ہم اسی کے قائل ہیں، اس کے علاوہ کوئی ہمارا عقیدہ نہیں ہے. اب کوئی ان پڑھ کوئی دین سے دور شخص کہہ دے اور تو سوشل میڈیا پر پھر لگ جائے کہ یہ سنی عقیدہ، ہمارا کوئی بدعتیوں کا اور کفری اور یہ جو شرکی عقیدہ نہیں ہے. ہم انہی کتابوں کو، بزرگوں کی کتابوں کو پڑھ کر ہم نے دین سیکھا اور ان کے تشریحات سیکھے. اللہ تعالیٰ باطل عقائدوں سے بچائے، بولے آمین. یہاں دیکھیں آج ہم نے ایک آیت آپ کو اور بڑھا دوں، ان تبدوا الصدقات، اگر تم اعلانیہ طور پر صدقہ دو فنعما ہی، تو وہ کیا ہی اچھا ہے. وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور اگر چھپا کر یہ صدقہ خیرات دو تو وہ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تو تمہارے لیے سب سے بہتر ہے. وَيُكَفِّرْ عَنْكُم مِّن سَيِّئَاتِكُم، تمہارے گناہوں میں سے اللہ مٹا دے گا. وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، جو تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس پر خبر رکھنے والا ہے. خیال ہے کہ فرض صدقہ ظاہر کر کے دینا افضل ہے، فرض جس کو ہم زکوٰۃ کہتے ہیں، تاکہ اس پر بخل کا الزام نہ لگے، اور نفلی صدقہ چھپا کر دینا افضل ہے.
مگر چند موقعوں پر اس نیت سے ظاہر کر کے دینا تاکہ اور بھی دیں، یہ جائز ہے بلکہ بہتر ہے۔ کتنے موقعوں پر صحابہ کرام نے کھل کر صدقات دیے۔ جنگ تبوک کے لیے جب جا رہے تھے، عقاد و جان بار بار اعلان گئے تھے، تو کھل کر آ کے صدقے جمع ہو رہے نہیں ہو رہے؟ اگر وہ کھل کر نہ تھے تو پھر حدیث مبارکہ میں اس کا ذکر کیا ہے کہ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذو النورین نے 1000 اونٹ بمائش ساز و سامان پیش کیے، اتنے گھوڑے، اتنا یہ پیش کیا۔ تو جہاں ریاکاری کا خوف ہو وہاں چھپ کر صدقہ دینا بہتر ہے، لیکن جہاں ترغیب دلانی ہو، دوسروں کو بہارنا ہو، تو وہاں چھپ کر دینا بہتر ہے۔ یہاں ایک حدیث سنا دوں، ایک حدیث بڑی پیاری حدیث ہے کہ امام بخاری، امام مسلم میں سے، یعنی متفق علیہ حدیث ہے، صحیح حدیث ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ راوی ہے کہ اللہ کے سائے، یعنی اللہ کے عرش کے سائے میں قیامت کے دن کچھ افراد ہوں گے۔ ہم جب وضو کرتے ہیں تو سر کا مسح کرتے ہیں تو یہی دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اللہم ظلنی تحت ظل عرشک یوم لا ظل الا ظل عرشک، یا اللہ اس دن میرے سر پر سایہ فرما جس دن تیری عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا۔ وضو کی دعائیں یاد کریں، جب انسان وضو کرے تو پورے قیامت کا منظر سامنے آتا ہے۔ ہاتھ دھوتا ہے تو کہتے ہیں اللہم اعطنی کتابی یمینی وحاسبنی حسابا یسیرا، یا اللہ عمل نامہ دائیں ہاتھ، یہ ہاتھ دھو رہے، یہ دھو رہے تو کہتے ہیں یا اللہ مجھے عمل نامہ الٹے ہاتھ سے، ناک میں پانی ڈالے تو کہتے ہیں اللہ جنت کی خوشبو سنگا دے، جہنم کی بدبو سے بچا دے، کلی کر رہے تو کہتے ہیں اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک، جب گردن کا مسح کرتا ہے اللہم اعتق رقبتی من النار، پاؤں دے ہوتا ہے تو اللہم ثبت قدمی علی الصراط یوم تزل الاقدام، الٹا پاؤں دے اللہم اجعلنی ذنبا مغفورا وسعی مشکورا وتجارتی لن تبور۔ کتنی پیاری دعا ہے۔ تو عرش کے سائے میں ہوگا، 7 افراد ہیں جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے عرش کے سائے کے۔ امام عادل بادشاہ کہاں تلاش کرو گے جس کو عدل کے بارے میں پتہ؟ اس دور میں تو پتہ ہی نہیں کہ عدل کس کو کہتے، اس غریب کو نماز کے بارے میں پتہ نہیں، کہتے یہ جو ہے نا سورہ اخلاص غلط لکھ کے دیا تھا۔ عدل، وہ تو عدل تو دور کی باتیں کرے، اس غریب کو پتہ ہی نہیں ہے۔ جیسے میں نے بولا نا حرام، اس بیٹے نے بولا کہ پیلا آم، تو اس کو تو وہ پتہ کہ حرام بھی آم ہے، پیلا بھی آم ہے، اس کے علاوہ حرام کیا ہے، وہ جو اس طرح ہوتے وہ پیلا۔ میں بچوں کو پڑھاتا ہوں، میں نے بولا مینڈک کیا ہے نا، بولے ایسے ایسے ہوتا ہے، ایسے ایسے ایسے۔ میں نے بولا یہ فلاں کیا چیز ہے، ایک آسان وہ بچے ہوتے ہیں نا، کہتے وہ بس وہ، ارے بھائی تو نام لے لو، یہی ہے اس کا نام رکھا ہے، یہ فلاں جان ہے، نہیں وہ جو یوں کرتا ہے۔ بولا حرام کیا ہے؟ بولو وہ جو آم نہیں ہوتے آم، اس میں ہرا بھی ہوتا ہے پھر پیلا بھی ہوتا ہے، وہ حرام ہوتا ہے۔ تو ان سے عدل کی کیا توقع کہ اس کو خود بھی پتہ نہیں۔ اس میں ایک واقعہ میں نے پڑھا کہ بڑا اچھا واقعہ مسلم شریف میں، اس دن میں نے پڑھا کہ ایک شخص نے زمین بیچی، دوسرے نے خریدی، تو جس نے خریدے اس میں ہل چلا رہا تو اس میں خزانہ نکلا نا، وہ آ گیا اس کے بعد، حضور تو نے جو مجھے زمین دی اس میں خزانہ نکلا، خزانہ لیا۔ اس نے بولا نہیں بھائی، میں نے زمین بھی دی، خزانے بھی تیرے نکلے، میرے نہیں ہیں۔ اب لڑ گئے، کیس چل رہا ہے، وہ کہتے تیرے خزانہ ہے، کہتے میرا خزانہ ہے۔ بادشاہ کے وہ قاضی کے پاس آ گئے، قاضی نے بولا، دونوں سے پوچھا، بولا تمہارا اولاد ہے، تمہاری اولاد ہے؟ وہاں ایک نے بولا میرے بیٹا، ایک نے بولا بیٹی، بولا دونوں کی شادی کرو، یہ مال اس پر خرچ کرو۔ تو یہ افریقہ میں ایک بادشاہ گیا تھا، بڑا دنیا کا فاتح بادشاہ گیا، تو وہاں پہ اس نے جب یہ واقعہ سنے، بولے یہ افریقہ میں ایسے ہوا کہ اس قاضی کے پاس باقاعدہ افراد ہے، افریقہ کا حوالہ دیا۔ تو بادشاہ بڑا تعجب میں، اس قاضی نے بولا افریقہ والے، کیا میں نے کوئی غلط فیصلہ کیا؟ بولے نہیں غلط نہیں، لیکن مجھے بڑا تعجب ہے۔ بولا کیوں تعجب ہے؟ بولا ہمارے ملک میں اگر ایسے ہوتا ہم سب سے پہلے دونوں کو گرفتار کرتے کہ تمہاری تفتیش ہوگی، تمہارے اس میں خزانہ نکلے، ان کو جیل میں ڈال دو، ان کو بند کر دو، پھر اس کے بعد جو ہے نا اس پورے خزانے پر قبضہ کرتے۔ ہم تو ان دونوں کو جو ہے نا وہ دیتے، اور یہاں عدالت میں آئے ہوئے ہیں، اور یہ کہتے میں نہیں لے رہا، دوسرا کہتے میں نہیں لے رہا،
اور قاضی وقت کہتے کہ چلو ایک کا بیٹا ہے کہ بیٹی کے. بولے مجھے تو حیرت ہے کہ ہم کہاں پہنچے تھے. وہ پھر قاضی کہنے لگا اچھا یہ بتاؤ کہ تمہارے ملک میں سورج نکلتا ہے؟ بولا ہاں نکلتا ہے. ستارے ہاں نکلتے ہیں. بارشیں بھی ہوتی ہیں؟ ہاں. فصلیں بھی ہوتی ہیں؟ ہاں. اچھا. بولا یہ پھر بولا جانور بھی ہیں؟ بولا ہاں. بولا یہ پھر جو سورج تارے یہ کھیت وغیرہ یہ ان کے صدقے، تم جیسے لوگوں کے لیے یہ نظام نہیں چلتا پھر کہ تم ان کا یہ حشر کرتے. یہ بادشاہوں کا وہ ہے کہ جو بھی ہاتھ پہ چڑھ گیا بولے چلو اس کو تو ٹھکانے پہنچا دو. تو عادل بادشاہ عرش کے سائے میں ہوگا وہ نوجوان جس کی اللہ کی عبادت میں نشو نما ہوئی ہو، ہمیشہ نماز پڑھنے والا. اللہ مرزقنا یا رب. وہ شخص جس کا دل مسجد میں معلق رہتا ہو، مسجد میں بڑا سکون ملتا ہو. اللہ مرزقنا. وہ دو آدمی جو اللہ کی محبت کی وجہ سے ملتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے بڑی خوش نصیبی ہے. رب کریم کے پیارے نبی نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے کہ وجبت محبتی المتحابین فیہا، دو افراد میرے لیے ایک دوسرے محبت کرتے ہیں، ارے ان کے لیے میری محبت واجب ہے. میری محبت سے ملتے میری کوئی لالچ نہیں ہے. اور جس شخص کو کسی خوبصورت اور مقتدر عورت نے گناہ کی دعوت دی اور اس نے کہا میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اور وہ شخص جس نے خفیہ صدقہ، یہ ہمارا موضوع ہے، خفیہ صدقہ، حتیٰ ایسے صدقہ دیا کہ بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہیں چلا، دائیں ہاتھ سے دیا اس ہاتھ کو پتہ، یعنی اتنا چھپا کر دیا. یہ عرش کے سائے میں ہوگا. ہاں. اور آخری شخص وہ کہ جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا، بڑی خوش نصیبی ہے. اور آنسو بہہ گئے. کتنی خوش نصیبی ہے. تو کوشش کریں اللہ کو راضی کرنے کے لیے کہ ہم کیا ان لوگوں میں ہم بھی ہوں گے. تو آسان سی بات اس میں کون سی ملی بھئی؟ کسی کو بھی کوئی کرو چھپ کے، تو آسان سی بات ہے. کسی سے بھی محبت کرو بھی اللہ کے رضا کے لیے. نماز یہ میں ان سے بڑی محبت کرتا ہوں. آسان باتیں بھی تو ہے نا. انسان جب کوئی بات سنتا ہے تو اس کے متعلق بعض لوگ کہتے ہیں نا استاد جی کا موضوع الگ الگ تھا. میں نے بولا تو اس لیے اللہ کہتے کہ نہ تو نے قرآن سنا نہ حدیث سنی. اب حضور علیہ السلام جیسے تقریر دنیا میں کوئی کر ہی نہیں سکتا. وہ تو 7 افرادوں کو جمع کر رہے. وہ بولے کہ یہ کون سا موضوع ہے بھائی؟ وہاں عادل بادشاہ کا ذکر ہوا، اور پھر جو ہے نا عورت، خوبصورت عورت کا ذکر ہوا، پھر جو ہے نا صدقے کا ذکر ہوا. میں نے بولا اس دور کے جاہل لوگ بھی بڑے تیز ہیں. تقریر سنیں گے آگے پتہ نہیں ہے وہ موضوع ہے کہ نہیں تھا، پتہ ہی نہیں تھا. اب میں نے بولا یار یہ اب ان عوام سے اللہ کی پناہ، یہ تو بڑے تیز ہیں بھائی. اب اس کو بولے لا الہ الا اللہ کا پتہ ہے یہ کون سا لام ہے؟ یہ تو پتہ نہیں ہے. بسم اللہ میں کون سی با ہے؟ اس کی بھی تو 10 قسمیں ہیں. یہ تو پتہ نہیں ہے. تو تمہیں تقریر کا کیسے پتہ چلا؟ وہ بس وہ میں نے اسے سن لیا. آپ نے ایک نماز کا بھی ذکر کیا، روزہ بھی، تو یہ الگ الگ مجھے پتہ چلا تقریر غلط ہے. واہ بھائی واہ، تو بڑا تیز ہے، پن خان ہے. یہ شر کے گھر سے بھرے ہوئے شر کے، پورے ذہن شر کے، کہتے بغیر ہمارا کام ہی ہے شر شر شر. اتنا شر پسند بن گیا کہ اب مولوی ممبر بیٹھ کے ہم دیکھتے کہتے یا اللہ کوئی شر پسند تو بیٹھا ہوگا، وہ بھی نکتے نوٹ کرتا رہتا ہے. جب باہر جاتے نا کہتے میں نے خود تقریر سنی. اب جو ہے نا وہ باتیں یوں کر رہا تھا. ایک دن میں نے ایک بات کی تھی تو وہ میں یاد دلاتا ہوں اکثر مقتدیوں کو. میں نے بولا عقائد و جان نے مکہ المکرمہ میں اعلان کیا میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ واحد لا شریک ہے. تو مکے والے نے بولا تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں نبی بنایا، بڑے بت پرست تھے، تو مکے کسی دولت مند یا جو ہے نا طائف کے کسی دولت مند کو کیوں نہیں بنایا؟ میں نے بولا مثال کے طور پہ انہیں بولا جیسے زرداری اور نواز شریف دولت مند کیوں نہیں بنے. تو اتنے میں پرچی آ گئی نا میرے پاس. فرقوریت کی باتیں نہ کریں. میں نے جو رگڑا نا وہاں پہ وہ بندہ اس نے بھی بولا یا اللہ اگر میرا پتہ چل جاتا تو میں نے بولا کمبخت تمہیں نہ کلمے کا پتہ ہے، پتہ نہیں بیوی نے مار کے بھگائے تمہیں کہ تو اس کی بھی فرق. میں نے تو مثال دی کہ بھائی کہ یہ دولت مند، کہ وہ کہتے تھے دولت مند کی ہر وقت قدر ہوتی ہے. وہ بھی کہتے ہیں دولت مند، ارے نبی تمہیں کیا کچھ دے رہے، جہنم سے تمہیں نجات کا راستہ بتا رہے، جنت کا راستہ بتا رہے، اور تم کہتے ہو نہیں دولت مند. میں نے بولا جیسے، تو میں نے بولا یہاں فرقواریت کہاں سے آ گئی؟
لیکن تمہارے اس پہ نا وہی سوار تھا کہ بس ہم تو بیٹھے اس لیے تھے کہ اللہ کرے امام کوئی غلطی کرے، اس کو نکالے، نیا امام آئے اور ہم کہہ دے، وہ کہہ دے سبحان اللہ میں بھی جنتی ہوں تم بھی جنتی ہو، کہہ دو سبحان اللہ، پورے دنیا والے جہنمی کہہ دو سبحان اللہ۔ اللہ شر پسندوں کے شر سے بچا، ہمارے بھائی ہیں اللہ تعالیٰ جتنے ہمارے سامعین ہیں اللہ ہر ایک کی مشکل آسان فرمائے۔ ہم نیکیوں سے محبت کرتے ہیں، نیک لوگوں سے محبت کرتے ہیں، اور نیکی کرنے والے نیک لوگوں کے نقش قدم پر چلنے والے بنا دے۔ ہم گناہوں سے نفرت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ گناہوں سے بچنے کی طاقت عطا فرما، ہمارے بیماروں کو صحت، بے روزگاروں کو رزق حلال۔ صلی اللہ علیہ وسلم محمد و صحبہ اجمعین برحمتہ۔